بات کرتے ہیں اس حساس ادارے کی جو شہر سری نگر کے اندر ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھاتا ہے، سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے، اور اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ صنعت نگر بائی پاس پر اب فلائی اوور کا تعمیر مکمل ہوگا، کیونکہ جو اڑچنیں پیدا ہو گئی تھی ان اڑچنوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ سری نگر کے اندر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بڑی خبر کہ سری نگر فلائی اوور کو مکمل کرنے کے لیے ایک نیا ہدف دے دیا گیا ہے۔ جون سن 2025 تک اس فلائی اوور کو مکمل کرنے کی بات بتائی گئی ہے، اور اس ضمن میں جو سب سے بڑی رکاوٹ فلائی اوور پر تھی وہ ڈسٹریبیوشن لائن کی تھی، پاور لائن جو اوپر سے گریڈ کی لائن ایک چل رہی تھی اس کو ہٹانا تھا، اور اس ضمن میں عمر عبداللہ والی حکومت نے مذکورہ علاقے کا جب دورہ کیا تھا ممبر اسمبلی کے ہمراہ، تو تب یہ معاملہ سامنے آیا تھا، اور خبر یہ ہے کہ سری نگر ایکسپریس بائی پاس NH44 اس پر کام دوبارہ شروع ہوگا، کیونکہ 132 kV والی لائن جو اس فلائی اوور کے بالکل اوپر سے جا رہی تھی اور خطرہ بنا ہوا تھا کہ گاڑیاں اس سے ٹکرا سکتی ہیں، کبھی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس 132 kV ہائی ٹینشن کو شفٹ کیا جائے گا، اور اس طریقے سے جو پروجیکٹڈ فلائی اوور تھا اس پر دوبارہ سے کام شروع کیا جائے گا۔ ٹیکنیکل کمپلشنز پوری کر دی گئی ہیں۔ چیف انجینئر R&B ڈویژن سری نگر جو ہے ان کی طرف سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ رواں سال کے جون کے آخر تک اس فلائی اوور کو قابل آمد رفت بنایا جائے گا۔ سیدھے سری نگر سعید عرفان فاضل مسلسل اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ ہے۔ عرفان، لاسٹ ٹائم جب آپ نے خبر کی تھی تو ہم نے اس فلائی اوور کے آس پاس کا پورا علاقہ دیکھا تھا، کتنا ٹریفک جام رہتا ہے اور کتنا بڑا یہ فلائی اوور ہے، کتنی امپورٹنس اس کی ہے، اس حوالے سے گفتگو کی تھی، لیکن اب بڑی خبر یہ ہے کہ عمر عبداللہ کی حکومت نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا ہے اور 132 kV ٹرانسمیشن ٹاور لائن جو تھی اس کو ہٹانے کا فیصلہ لیا ہے، اور اگلے ماہ تک اس فلائی اوور پر مکمل طور پر کام مکمل کر کے عوام کے نام وقف کرنے کا بھی پروگرام ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اس فلائی اوور کو لے کر میں بات کروں گا تو تقریباً اس کی سب کو اس پر نظریں ہیں، اور یہ کہ نیشنل ہائی وے کے ساتھ 3 ایسے فلائی اوور بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ون واز بیمنا، دوسرا صنعت نگر اور تیسرا نوگام کا۔ بیمنا اور نوگام جو ہے وہ فل فلجڈ ورکنگ ہے، اور یہی راستہ ہے، اسی سے کنیکٹڈ صنعت نگر کا جو فلائی اوور ہے اس کا کام چل رہا ہے، اور بیچ میں بند بھی ہو گیا تھا کیونکہ پاور لائن 132 kV جو پاور لائن تھا اس کی وجہ سے، ہائی ٹینشن وائر کی وجہ سے رسک جو دکھائی دے تھی اسے روکنے کی بات کی، اور اس کے بعد کام رک گیا تھا۔ مگر اب میں آپ کو بتاتا چلوں، اب جس طریقے سے KDPSL نے ایک پروپوزل ڈالا تھا سینکشن آف لینڈ کو لے کر، تو وہ لینڈ الاٹ ہو چکی ہے، اور اب جی ہاں وہ پاور لائن دوسری جگہ پر شفٹ کیا جائے گی، اینڈ ود ان شارٹ سپین آف ٹائم جو ہے کام کو مکمل کر دیا جائے گا۔ یہ چیف انجینئر R&B کا فرمان ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے، یہاں پر سوال بنتا ہے کہ اس طرح کے میجر پروجیکٹس اور اس طرح کے سیویئر پروجیکٹ پہ پہلے ڈسکشن کیوں نہیں ہوتا، تال میل کیوں نہیں ہوتا، جبکہ اگر پہلے سے یہ چیز ڈسکس کی گئی ہوتی تو اتنا ٹائم یا کہہ سکتے ہیں کہ ضائع نہیں ہوتا، کام مکمل طور پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ صنعت نگر کا جو ایریا ہے وہاں باٹل نیکس ہے، ٹریفک جیم ہے، اور کمیوٹرز کو بھی بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ وہاں پر جب کام رکا پڑا تھا تو جیم بھی ہو جاتا تھا۔ اب جس طریقے سے اب دیکھنے والی بات ہے، جس کا کام جو ہے پہلے ہی اپریل کے ماہ میں کمپلیٹ ہونا تھا، مگر الٹیمیٹم یہ دیا جا رہا ہے کہ نیشنل ہائی وے صنعت نگر کا جو پل ہے وہ اب جون کے اینڈنگ ماہ میں مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جائے گا، جس میں زور و شور سے کام شروع ہو چکا ہے۔ گور صاحب، چلیے، بہت شکریہ سعید عرفان فاضل، بہت شکریہ، سری نگر سے ہمارے ساتھ تھے۔